رہا ہے۔ تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نعوذ باللہ نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ جب ان کی یہ گفتگو ہو گئی تو اس کے بعد ابرہہ ان کے جو ہے نا تمام جو جانور تھے ان کو واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عبد المطلب اپنے تمام اونٹوں اور بکریوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ مکہ والوں سے فرمایا کہ تم اپنے اپنے مال مویشی لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کا ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ جو تھا اس کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ و زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ جب حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ لانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام محمس میں پہنچا تو اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند بہت مارا اسے، بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں کہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جو جھنڈ کی جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور سے سنگباری کی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ تعالیٰ کے قہار و جبار اور قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ساتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ قرآن مجید کی سورہ فیل کے اندر اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کو کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے گاؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھر سے مارے تو انہیں چباتے ہوئے بھی بیس بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب جو تھے پہاڑ سے نیچے اترے، اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کے ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔
اس کے بعد ہے آگے جو ہے ولادت باسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر مشہور جو قول یہی ہے کہ واقع اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول کو ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے کہ لوگ 12ویں کوئی کا شان نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ان کی ماں نے دودھ پلایا. 3 دن کے بعد ان کے چچا ابو لہب نے ایک لونڈی صوبیہ کے حوالے آپ کو کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ عرب کے لوگ جو تھے ان کے جو بچے تھے وہ دیہات میں پرورش پاتے تھے. دیہات سے عورتیں جو ہے بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ گھر لے جاتی تھی. انہی عورتوں میں سے ایک عورت جن کا نام حلیمہ تھا حوازن کے قبیلے اور سعد کے خاندان سے تھی. مکہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے اپنے قبیلے میں لے گئے. 6 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حوازن قبیلہ میں پرورش پاتے رہے. 6 برس کے ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ کے پاس واپس آ گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی جو ہے یثرب کی رہنے والی اور نجار کے خاندان سے تھی. تو بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کسی سبب مدینہ آئیں اور نجار کے خاندان میں 1 مہینہ تک رہی. 1 مہینہ جب یہاں سے واپس ہوئی تو راستے میں بیمار ہو گئی. ابوا کے مقام پر آپ اس دنیا سے آپ نے وصال کر دیا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا. آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف بن قصہ سے ملتا ہے. کیسا یہ افسوسناک واقعہ تھا. سفر کی حالت تھی، کوئی یار و مددگار نہ تھا، نہ مونس نہ غم گسار. 1 ماہ وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. بی بی آمنہ کے ساتھ ربیع الاول بھی ہے، اس لیے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اور حضور پاک صاحب کی جو ہے ان کی والدہ کی وصال کے بعد میں نے ایمن آپ کو مکہ میں لے آئی، اپنے آپ کے دادا کے سپرد کیا. تو ایک مرتبہ عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا. اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہے جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں. ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے. چنانچہ سردار عرب جو تھے، سرداران عرب جتنے بھی تھے، وہ سارے حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جلسا کا رکھ دیا ہے. جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کا دم توڑ رہے ہیں. کافروں کی بھی آمد رفت نہیں ہے، ہر طرف بربادی اور ویرانی ہے. آپ بارش کے لیے دعا کیجیے. اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں جو ہے نا چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مصروف ہو گئے. دعا کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا دیا. ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہو گئی اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی. جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا. چٹیل میدان کی زمینیں جو تھیں وہ سرسبز و شاداب ہو گئی. اچھا، سلائیڈز آپ کہہ رہے ہیں شو کرواؤں؟ جی میں کروا دیتا ہوں. نسرین کو سر آپ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کا سبق ہے اس کے مطابق جو ہے سلائیڈز کو بھی ساتھ ساتھ شو کروا دیں.
تو بیٹا ایسے ہے کہ آپ کا یہ جو سبجیکٹ ہے اسلامیات کا ہے، یہ جو ہے لیکچر میتھڈ اس کے اندر یوز ہوتا ہے، کیونکہ باقی سبجیکٹس کی طرح اس میں سلائڈ نہیں ہوتی. آپ نے اس سے پچھلے سیمسٹر کے اندر اسلامیات پڑھی ہے، ان میں انہوں نے سلائڈز اپلوڈ کی تھی. کہ اس کا سب سے آسان جو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی جو کتاب ہے، جو بک ہے، اس کو آپ سامنے رکھیں، اور جو میں چیزیں کرتا جا رہا ہوں آپ کو اس کو ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور جہاں پہ آپ کو سمجھ نہ آئے ٹاپک کی یا کون سی چیز اسکپ ہوگی ہے تو میں آپ کو وہاں پہ ساتھ جو ہے نا بتا دوں گا. پچھلے سیمسٹر میں آپ نے اسلامیات نہیں پڑھی کہ کسی ٹیچر نے نہیں پڑھایا آپ کو؟ اصل میں گروپ ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کچھ کو کسی ٹیچر نے پڑھایا ہو، کچھ لوگوں کو نہ پڑھایا ہو. جی اچھا، میں افشا کی بات سمجھ گیا ہوں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ جائے وہ کر دیتے ہیں، الاٹ ہو جاتا ہے، لیکن ٹیچر نے اگر کلاس کو جوائن نہیں کیا تو اسٹوڈنٹ خود آن لائن رہتے ہیں. اور کہ یہاں پہ اگر کوئی ٹیچر آپ کو نہیں پڑھاتا اور آپ صرف آن لائن رہتے ہیں تو آپ کی اٹینڈنس ہو جاتی ہے اور شاپ آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایشو ہوا ہوگا آپ لوگوں کا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی رئیسہ ٹھیک ہو گیا، جب ان کی عمر 12 سال ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا. ابو طالب کو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ والہانہ محبت تھی تو وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ جو ہے نا اس سفر میں لے گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا. 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 مرتبہ یمن تشریف لے گئے. یہ ملک شام کا پہلا سفر تھا. اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسائی سادھو ایک تھا، اس کے پاس آپ کا قیام ہوا تو اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی آخری جو نبی ہیں ان کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو فوراً پہچان لیا اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلہ والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ شجرے ہو حجران کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان جو ہے مور نبوت بھی موجود ہے. اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے مت جاؤ اور اپنا مال تجارت ہی فروخت کر کے بہت جلد مکے چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں. وہاں پہنچتے وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے. بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے. بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا. اس کے بعد ہے ملک شام کا دوسرا سفر ہے آپ کا. جب آپ کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی.
ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے جو ان کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام تک بھیجے۔ چنانچہ ان کی نظر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت اور دیانتداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا 2 گنا معاوضہ دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو منظور فرمایا اور تجارت کا جو مال و سامان تھا انہوں لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام تھا مصرا، اس کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا ہے۔ جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں ایک نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب ٹھہرے۔ نستورہ جو ہے وہ مصرا کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ جو تھا وہ مصرا کے غلام کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ مصرا نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لقب امین ہے۔ رسولہ نے کہا کہ سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ آخر الزمان ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور اپنی پوری جان ساری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی عمر گزار دیتا۔ اے میسرا، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین ہونے کا انہیں شرف عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلد ہی وہاں پہ اپنی جو بصرہ کا بازار تھا تجارت کا مال فروخت کیا۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھی، قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسے نظر آیا کہ 2 فرشتے آپ کے سر پر دھوپ کا سایہ کیے ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قلب پر نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا۔ پرتے عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی۔ پھر اپنے غلام سے کئی دنوں کے بعد اس کا ذکر کیا۔ غلام نے بتایا میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا آیا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے اور بہت سی عجیب و غریب جو ہے نا باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر اس نے نستورہ اور راہب کی جو بات تھی وہ سنائی اور اس کی عقیدت و محبت کا بھی تذکرہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا، انہوں نے آپ سے نکاح کا ارادہ کر لیا اور آپ کی طرف پیغام بھجوا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مال و دولت کے لحاظ سے اور باقی ہر لحاظ سے ایک انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طہرا کے جو ہے نا لقب سے بھی جو ہے نا پکارا کرتے تھے، یعنی طہرا کا مطلب ہے پاک باز۔ ان کی عمر جو تھی وہ 40 سال ہو چکی تھی۔ ان کا جو پہلا نکاح تھا وہ ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا، اور ان سے 2 لڑکے ان کے تھے، ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ۔ ابو حالہ کا جب انتقال ہو چکا تھا، دوسرا نکاح انہوں نے عتیق بن عائد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی ان کی 2 اولادیں ہیں، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو لیکن انہوں نے پھر جب یہ بہت ساری ان کو شادی کی جو ہے نا بہت سے سرداروں کی طرف سے خواہش بھی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔
جی یہ باقی تو شادیوں کے حوالے سے آپ جو ہے یہ سیرت نبی کی بک ہے، آپ اس سے جو ہے نا اس کا ریفرنس ہے، آپ اس کو مزید چیک کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی کے حوالے سے ہے، جس میں انہوں نے ذکر کیا ان کی جو ہے نا پہلی شادیوں کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد جب تمام لوگ اس پہ حوالے سے جو ہے نا راضی ہو گئے، تو حضرت ابو طالب نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر ہی ان کے گھر پر جو ہے نکاح کیا خود، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس نکاح کے وقت حضرت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ جو ہے آ، جو ہے یہ برہان احمد، آپ ایسے کریں، یہ جو آپ نے یہ چیز شیئر کی ہے نا، یہاں پہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو، باقیوں کو بھی میں بتا دوں کہ آپ کوئی چیز ایسی ہے جو کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ یہاں پہ پبلک چیٹ کے نیچے ایک شیئر نوٹس کا آپشن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے جو بھی چیز آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے آپ اس کو شیئر نوٹس کے اوپر جائیں اور وہاں پہ آپ پیسٹ کر دیں۔ وہاں پہ پیسٹ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ تمام لوگوں کی طرف شو ہو جائے گا، وہ جو آپ نے جو بات لکھی ہے اور اس تمام لوگوں کی طرف ایک تو شو بھی ہو جائے گی، اس میں چینج بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسے آپ ایز اے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ برہان نے جیسے یہ جو چیز لکھی ہے، آپ شیئر نوٹس کے اوپر جائیں، وہاں پہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ ایک آپ کو ڈاؤن ورڈ ایرو نظر آ رہا ہوگا، تیر نظر آ رہا ہوگا، آپ اس تیر کے اوپر کلک کریں گے تو وہاں پہ مختلف آپشن پوچھے گا، اس میں جو چوتھے نمبر 5ویں نمبر پہ آپشن ہے پی ڈی ایف کا سیکنڈ لاسٹ، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ جتنا بھی چیز لکھی ہوئی ہے یہ پی ڈی ایف فارم میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اس کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ شیئر نوٹس کے اندر اس کو شیئر کر سکتے ہیں، یہ میں نے ابھی شیئر نوٹ کے اندر چیز شیئر کی ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو وہاں پہ حضرت ابو طالب نے ایک نہایت فصیح و بلیغ خطبہ بھی پڑھا، اور اس خطبے کے بعد جو ہے کافی جو ہے نا اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ تھا کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو ماد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 65 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی، اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے پیدا ہوئی، جن کے حوالے سے ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کی، اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری اور خدمت میں گزاری۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے حوالے سے جو تھا کہ اس کو پہلے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ 10 دفعہ جو ہے اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا، اس کے بعد دوسری دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، تیسری بار حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا، چوتھی بار حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند جن کا ذکر میں آگے کر چکا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، اور جس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد قوم حمالقہ کی ایک عمارت انہوں نے اس کو تعمیر کیا، قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی، قریش کے ایک مورث اعلیٰ جو ہے ابن کلاب نے اس کی تعمیر کی، 8ویں نمبر قریش کی تعمیر جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ 9ویں دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشہ کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچے رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت میں انہوں نے بنا دیا۔ 10ویں دفعہ عبداللہ بن مروان امی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے کعبے کو ڈھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے مطابق کعبہ بنا دیا۔ علامہ حلبی رحمۃ اللہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف 3 مرتبہ ہی ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، دوسری جو زمانہ جاہلیت میں قریش نے کی، اور ان دونوں جو تعمیرات ہیں اس میں تقریباً 2735 برس کا فاصلہ ہے، اور تیسری جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریشی تعمیر کے جو ہے نا وہ 82 سال کے بعد ہوئی تھی۔ جبکہ ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کے حوالے سے جو انہوں نے تعمیرات کی ہیں، علامہ حلبی نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم، ٹوٹ پھوٹ کی مرمت وغیرہ تھی، لیکن تعمیر جدید نہیں تھی۔ اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب اور رفقا کار تھے، وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق عالی اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ جو مقرب تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں آپ کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ کے شریک کار ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قریش کے ایک نہایت ہی معزز رئیس تھے، اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت جو ہے خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت زمان بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زمانہ جاہلیت کے اندر طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پراپگنڈا سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہ جو ہے ہٹ گئے ہیں، اپنے کسی اور دین کی طرف چلے گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک گول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج ہوا۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خدا کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے جن کا حضرت زمان بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوری طور پر اسلام قبول کر لیں۔ عرب میں گرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا، گھر گھر میں بت پرستی تھی، لوگ توحید کے سے ہٹ چکے تھے، شرک و بت پرستی کی طرف تھے، لیکن دلی طور پر وہ توحید کے پرستار تھے، وہ شرک و بت پرستی سے دور ہونا چاہتے تھے، وہ اس سے بیزار تھے۔ اسی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاروباری مشاغل تھے، ان میں سب سے زیادہ اہم جو تھا وہ تجارت تھی، اور یہ کیونکہ آپ کا اصل خاندانی پیشہ بھی تھا۔ چنانچہ آپ بچپن میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ کے ان قافلوں میں بھی انہوں نے جو ہے نا سفر کیا۔ تو اس طرح ایک صحابی حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہو کر جو ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور لوگوں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا تذکرہ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں سے زیادہ میں ان کو جانتا ہوں، اور اعلان نبوت سے پہلے آپ میرے شریک تجارت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازیہ کو ذرا بتائیں جی کمنٹس کر کے کہ جن لوگوں کو آواز نہیں آتی، یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہیڈ فون کا جو آپشن بنا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کریں گے تو آپ کا جو مائک ہے وہ ڈس ایبل ہو جائے گا، دوسری دفعہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ انیبل ہو جائے گا، تو آپ اس کو ڈس ایبل کر کے اس کے بعد انیبل کریں تو وہ آپ کو آواز آنا شروع ہو جائے گی۔
لوگوں میں کہ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے اللہ کی تعلیمات کو پیش کیا تو وہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ ہمارے ساتھیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تاجر تھے، ان کو اللہ کا پیغام سنایا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اپنے خاندان کے اندر اپنے پیارے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے سامنے ہی پلے تھے، بچپن سے ہی مسلمان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے خادم زید بن حارثہ تھے، انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر قریش کے ایسے لوگوں کو جو طبیعت کے لحاظ سے نیک اور سمجھدار تھے اسلام کی باتیں بتائیں۔ اہم شخصیات جو ہیں وہ 5 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے مسلمان ہوئی، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر یہ چرچا دوسرے لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا اور مکہ میں مسلمانوں کا جو زور تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے۔ اور نوجوانوں میں قریش کے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید، حضرت عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ رفتہ رفتہ یہ جو اثر تھا مکہ سے باہر بھی ہونا شروع ہوا، دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ قریش کے سرداروں کو جب اس کا علم ہوا تو ان کو اس حوالے سے بڑا جو ہے نا صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کی محبت اور الفت میں اتنے گم تھے کہ وہ اسی کو اپنے ہی مذہب پر چلنا چاہتے تھے۔ نئے مذہب نے ان کا غصہ بڑھا دیا۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے پھر انہوں نے ان کو جو ہے، نورین کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے، باقی لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ تو مسلمان جو ہوئے تھے ان کو ستانا شروع کر دیا۔ مسلمان پہاڑوں میں غاروں میں جا کر چھپ کر نماز پڑھتے، اللہ کا نام لیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی علی کو ساتھ لے کر درہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو یہ نئی چیز عجیب معلوم ہوئی، بھتیجے سے پوچھا یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا یہ ہمارے دادا ابراہیم کا دین ہے۔ ابو طالب نے کہا تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خاموشی سے 3 برس تک اسی طرح توحید کا درس دیتے رہے، لوگوں کو دین اسلام کے حوالے سے بتاتے رہے، سبق دیتے رہے۔ جو نیک لوگ تھے، سمجھدار تھے، وہ قبول کر لیتے، جو نہ سمجھ تھے، ہٹ درم تھے، وہ نہیں مانتے بلکہ الٹا آپ کے دشمن ہو جاتے۔ اسی زمانے میں کعبہ کے پاس ایک گلی میں ایک سچے اور جانسار مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ملتے تھے۔ جب اسلام کی بات کی جائے، مدرسے کی بات کی جائے تو سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ درسگاہ جو الصفا کی کہی جاتی ہے، لیکن جہاں پہ وہ الصفا کی جو درسگاہ تھی وہاں پہ اعلانیہ جو ہے سب کے جو ہے نا سب کو تعلیم دی جاتی تھی، جبکہ جب اسلام پوری طرح نہیں پھیل چکا تھا تو اس وقت ارکم میں جو ہے نا مسلمان جو ہے چھپ کر ایک گھر کے اندر وہ درس و تدریس کا جو ہے نا عمل ہوتا تھا۔ 3 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے حکم دیا کہ اب اعلانیہ اللہ کا نام بلند کر دیں، توحید کو بیان کر دیں، بت پرستی کی مخالفت کر دیں، نیک لوگوں کو نصیحت کریں، اس وقت سب سے زیادہ آپ کا ساتھ جو ہے نا جو آپ کے چچا تھے ابو طالب انہوں نے دیا۔ وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اسی طرح جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور دشمنی کی وہ بھی آپ کے چچا ہی تھے جن کا نام ابو لہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابو جہل بھی نکلا، قریش کا ایک سردار تھا، بڑا دولت مند بھی تھا۔ تبلیغ دین کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ایک پہاڑی جس کا نام صفا تھا کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی۔ عرب کے دستور کے مطابق اس آواز کو سن کر قبیلے کے سارے آدمی جمع ہو گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے چھوٹی کلاسز کے اندر اس کو تو بار بار سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے
دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے، تو کیا تم اس پر بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں بے شک ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ سے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم خدا کے پیغام کو نہیں مانا تو تمہاری قوم پر ایک بڑی آفت آئے گی۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کیا تم نے یہی سنانے کے لیے ہم کو یہاں بلایا ہے؟ یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا، اور قریش کے دوسرے جو سردار تھے وہ بھی خفا ہو کے ناراض ہو کے وہاں پہ چڑھ پڑے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرداروں کی پرواہ نہ کی، بت پرستی کی جو ہے نا برائی بیان کرتے رہے، ایک توحید کی بات کرتے رہے، اخلاق اور قیامت کا آواز کرتے رہے۔ جو نیک دل تھے وہ ایمان لے آتے تھے، جو نیک دل تھے وہ شرارت پہ اتر آتے تھے، راستے میں کانٹے بچھا دیتے، چھیڑ چھاڑ کرتے، کعبہ کا طواف کرتے، آوازیں کستے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، کیونکہ کافروں کی جو خانہ کعبہ کے اندر نماز ہے وہ ان کی سیٹیوں اور تالیاں بجانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کا میں اس کا سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اس کے باوجود آپ کے چچا جو تھے انہوں نے آپ کی ڈانٹ بندائی اور اس حوالے سے بہت زیادہ ان کا ساتھ دیا، لوگوں کی سختیاں جھیلتے۔ ایک دن اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس تمام لوگ آ گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، باپ دادا کو گمراہ بتاتا ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ وقت نازک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ نہ اٹھا سکوں۔ تو اگر کسی کی مدد کا سہارا تھا تو یہی چچا تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہ ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مضبوطی اور پکا ارادہ دے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اثر بری بات سن کر ابو طالب پر بڑا اثر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے جاؤ، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خفیہ جب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے، اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا، خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایک قریش کے خاندان کے ایک نوجوان تھے، مزاج میں سخت تھے، اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کو چھیڑا ستایا کرتے تھے، لیکن جب انہیں جو ہے ایک دن ایسے ہوا کہ انہیں قرآن کی آیات انہیں سنی، ان کی جو بہن ہے وہ پڑھ رہی تھی، تو اس سے ان کا دل پگھل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام رفقا جو تھے وہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ہے نا نماز وغیرہ پڑھتے زیادہ تر، اور وہاں پہ درس و تدریس کا جو ہے وہ سلسلہ رہتا، وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، صحابیوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ غفار کا ایک قبیلہ بھی تھا جس میں ابو ذر اور انیس نامی دو بھائی تھے۔ ابو ذر کو معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس آسمان سے اللہ کا پیغام آیا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی انیس رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جا کر اس رسول کا حال دریافت کریں اور اس کی باتیں سنیں۔ وہ مکہ آئے، اپنے بھائی سے کہا کہ ان کا اخلاق اچھا ہے، باتیں اچھی ہیں، اور وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کا جو کلام ہے وہ شعر نہیں ہے۔ یہ سنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا شوق بڑھا، مکہ آئے، کعبہ میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول کا پتہ کیا، کسی سے پوچھنا مشکل نہیں تھا، رات ہو گئی، لیٹ گئے۔ حضرت علی کا گزر ہوا، دیکھا کہ کوئی پردیسی ہے، اپنے گھر لے آئے، راستے میں ایک دوسرے سے بات نہیں کی، رات بھر وہ ان کے گھر رہے، صبح ہوئی کعبہ میں آ گئے اور وہاں پہ رات اور دن بھر پھر یہاں پہ ہی رہے، رات ہوئی پھر لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر ادھر سے گزرے کہ دیکھا وہیں پردیسی ہے، پھر اپنے گھر لائے، کوئی بات نہیں کی، رات گزاری، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پھر کعبے پہنچے، پورا دن گزار دیا، رات آئی، پھر وہیں لیٹ رہے۔ پھر ان کا دل چاہا کہ حضرت علی کا گزر ہو، ان کو ساتھ لے کر چلیں، تو پھر ان کا گزر ہوا، وہ آئے، راستے میں پوچھا تم کدھر آئے؟ انہوں نے ماجرا جو تک بیان کر دیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ، اور تو حضرت علی نے فرمایا ہاں سچ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور انہیں اللہ کے رسول کے ہاں جو ہے نا لے چلے۔ وہاں پہ جب وہ پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو دل کی بات زبان پر آ گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت اپنے گھر چلے جاؤ اور
انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کلمہ کو ان کافروں کے سامنے باواز بلند کر جو ہے نا کہوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ کہہ کر اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں آئے اور باواز بلند جو ہے کلمہ پڑھا۔ کافروں نے یہ آواز سنی، ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، سب نے مل کر بری طرح مارا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا دوڑ کر آئے، ان کو بچایا اور قریش سے کہا کہ تم کو معلوم نہیں یہ غفار کے قبیلے کا آدمی ہے اور تمہاری تجارت کا راستہ ادھر سے گزرتا ہے۔ تب قریش نے بڑی مشکل سے ان کو چھوڑا۔ دوسرے دن پھر وہ کعبے میں آئے اور اسی زور سے پکار کا اسلام کا کلمہ پڑھا۔ کافر پھر دوڑے، ان کو مارنے لگے اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آ کر ان کو چھڑایا۔ یہ تھا صحابہ کرام کے اسلام کا جذبہ جو ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کا جذبہ عطا کرے۔ راہ حق کے اندر ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ غریب مسلمانوں کو ستایا جاتا، کیونکہ لازمی بات تھی کہ وہ کسی نہ کسی جگہ پر کوئی کام وغیرہ کریں گے تو یہ اپنی گزر اوقات کر سکتے تھے۔ دوپہر کو عرب کے ریگستانی پتھریلی زمین جو گرم کا زمین تھی اس پر ان کو لٹا دیا جاتا، جیسے حضرت بلال اور حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں۔ ان کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ گلے میں رسی باندھ دی جاتی اور لڑکوں کے حوالے کیا جاتا کہ ان کو گھسیٹا جائے۔ شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام تھے، یہاں تک کہ ایک دن ان کو کوئلوں پر لٹا دیا گیا اور تب تک نہ چھوڑا گیا جب تک کوئلے ٹھنڈے نہ ہو گئے۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں مکہ کے غریبوں میں تھے، اسلام لانے والوں میں پہلے تھے، اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابو جہل نے برچھی ماری اور اس سے وہ جاں بحق ہو گئی۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ اسی طرح ایک زنیرہ مسلمان باندھی تھی، ابو جہل اتنا مارتا تھا ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ قریب مسلمانوں کا حال تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو رسی سے باندھ کر مارا۔ یہ نہیں تھا کہ جو باقی صحابہ کرام تھے ان پر ظلم نہیں کیے گئے، جو باقی تھے ان کے اپنے رشتہ داروں نے، اپنے خاندان کے لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیے۔ جب حالات بہت زیادہ بگڑ گئے، جب مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال جو ہے نا اس کے لیے یہ سوچا کہ یہاں سے ہم ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو حبش جو ہے نا حبشہ کی طرف اپنا شہر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا۔ دوسرے کنارے پر افریقہ میں یہ جو ہے نا حبشہ جو ہے نا ملک تھا، بادشاہ وہاں کا ایک عیسائی تھا لیکن نیک تھا۔ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کی، 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں جو حبشہ کو روانہ ہوئے۔ جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کا نام نجاشی تھا، اسے نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس بادشاہ نے مسلمانوں کو جب بلا کر پوچھا تو حضرت علی نے کے بھائی جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے ایک تقریر کی بڑی۔ اس تقریر کی یہ تھی کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زور آور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ اتنے میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی بزرگی، سچائی اور ایمانداری سے ہم واقف تھے۔ اس نے ہم کو سچے دین کی دعوت دی، بتایا کہ ہم بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ظلم سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کو آرام دیں، پاک دام عورتوں پر بدنامی نہ لگائیں، نماز پڑھیں اور روزے رکھیں، خیرات دیں۔ ہم نے اس شخص کو خدا کا پیغمبر مانا اور ان کی باتوں پر عمل کیا۔ اس جن پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر اسی پہلی گمراہی میں رہیں۔ نجاشی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ تمہارے پیغمبر کا جو کلام اترا ہے اس میں سے کچھ پڑھ کے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ نجاشی پر اس کا بڑا اثر ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے تو پر تو ہیں۔ یہ کہہ کر قریش کے آدمی کو انہوں نے واپس بھیج دیا۔ جب مسلمانوں نے نجاشی کی مہربانی دیکھی تو باقی جو مسلمان تھے وہ بھی چھپ کر وہاں پہنچ گئے اور کم و بیش 83 تعداد ہو گئی مسلمانوں کی۔ قریش نے جب دیکھا کہ یہ کام بھی جو ہے نا ان کے نجاشی کا جو بادشاہ تھا اس کو ہم جو ہے کسی طریقے سے ورگلا نہیں سکے،
تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور اس کے علاوہ کوئی اور تدبیر سوچنی شروع کر دیں۔ نبوت کا 7واں برس تھا، اور اس دوران یہ معاہدہ ہوا کہ کوئی شخص پیغمبر خدا کے خاندان سے جس کا نام بنو ہاشم تھا کوئی تعلق نہ رکھے گا، نہ ان سے شادی بیاہ کرے گا، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز دے گا، اور جو ان کو کوئی سامان دے گا یا جو ہے نا ہم جو ہے نا ان کو اس کے جو ہے نا بدلے میں ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ بھی تعلق اپنا ختم کر دیں گے۔ یہ معاہدہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس دوران ہی اسی درہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا رہے، اور ان کے باقی لوگ جو رہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، چند روز ہی گزرے تھے، آپ کی غم گسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت وقت تھا، کیونکہ یہی دو لوگ آپ کے غم گسار تھے، دونوں ہی جو ہے نا ایک ہی جو ہے نا سال میں آگے پیچھے چل بسے۔ اب قریش کے لوگوں کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب و دبدبا اور خدیجہ کی جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے وہ ڈرتے تھے۔ تو اب انہوں نے جب میدان خالی دیکھا تو انہوں نے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا کی طرف کھلے عام جو ہے نا ان کی مخالفت شروع کر دی۔ آپ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سینے میں نماز پڑھ رہے تھے، قریش کے سردار جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھتے دیکھ کر انہوں نے اونٹ کی اوجی لا کر جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ دب گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، اور آ کر انہوں نے وہاں سے اس اوجری کو، اس گندگی کو اٹھایا۔ اس طرح ایک شریر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں چادر کا پھندا ڈال دیا، اور اتنا زیادہ اس کو کھینچا، اور اتنے دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، اور اس شخص سے کہا کیا ایک شخص کی جان صرف اتنی بار پر لینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ یہ سب معاملات ہوئے۔ ان معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے یہ دنیا بنی ہے، چاہتے تو وہ سختی کا معاملہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے سختی کا معاملہ نہیں کیا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی سرکشی سے باز آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف وغیرہ سفر کیا۔ جب مکہ والوں کی عناد اور دشمنی بڑھ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے جو قرب و جوار کی بستیاں تھیں ان کا رخ کیا۔ اسی سلسلے میں آپ نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے عمرا اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ انہی رئیسوں میں ایک عمیر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ 3 بھائی تھے، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ انتہائی بےہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو ابھارا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ اس گروہ نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے۔ آپ کے بوزے اور نالائے مبارک خون سے باہر آئے۔ جب آپ زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے، اور ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈال ہو کر بے قابو ہو گئے۔ یہاں تک کہ آخر آپ نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا، اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔
चुनाचे उन दोनों काफिरों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाग में ठहराया और अपने नसरानी गुलाम उदास के हाथ आपकी खिदमत में अंगूर का एक खोशा भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खोशा को हाथ लगाया तो जो उदास गुलाम था तअज्जुब से कहने लगा कि इस इतराफ के लोग तो ये कलमा नहीं बोला करते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा वतन कहाँ है? उसने कहा कि मैं शहर नैनवा का रहने वाला हूँ। आपने फरमाया कि वो हज़रत यूनुस का शहर है, वो भी मेरी तरह अल्लाह के पैगंबर थे। ये सुनकर अदास आपके कद पाँव पाँव चूमने लगा और फौरन ही आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इस सफर में जब आप मकामे नखला में तशरीफ फरमा हुए, रात को नमाज तहज्जुद पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ रहे थे, तो नस्बैन के जिन्नों की एक जमात आपकी खिदमत में हाजिर हुई और कुरान सुनकर ये सब जिन जो थे वो मुसलमान हो गए। फिर इन जिन्नों ने लौट कर अपनी कौम को बताया तो मक्का मुकरमा में जिन्नों की जमात ने फौज दर फौज इस्लाम कबूल कर लिया। चुनाचे कुरान मजीद में सूरह जिन की इब्तदाई आयतों में अल्लाह ताला ने इस वाक़या का जिक्र किया है। उसके बाद है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबियां हैं। पहली कामयाबी मेराज है। 27 रजब 10 नबी को अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की सादत नसीब फरमाई। सफ़र मेराज पे जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए। अंबिया की जमात को नमाज भी पढ़ाई, आसमानों की सैर की और जो है फिजिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम जो चीज़ें थी मेराज की रात उसको आपने तमाम सफ़र किया। इसी मौका पे अल्लाह ताला ने आपको जो है ना मुसलमानों पर जो है ना 5 नमाजें भी फ़र्ज की। ताइफ के नाकाम सफर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजबूत जो इरादा था उस पर कोई असर नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसद किया कि एक एक कबीला में फिर खुदा का पैगाम सुनाए। मक्का में हज का कुदरती मौका था। अरब के गोशे गोशे से लोग आए हुए थे। अरब में मक्का में आसपास मेले लगते थे। आदमियों का जम्मे गफीर था। इन मजमू में एक कबीले में जाके आपने वाज कहना और कुरान की आयतें सुनाना शुरू की। असर हुआ कि पूरे मुल्क में इस्लाम की आवाज फैल गई। औसो खरीज तो 2 कबीले थे यशरब के, मुद्दत से शहर में रहते थे, काश्तकारी करते थे। इनको यहूदी जो है कार जो है वो देते थे सूद पर और ये आपस में कबीले लड़ते भी रहते थे। यहूदियों की एक की आसमानी किताब में एक पैगंबर के आने की खबर थी और यहूद की अक्सर महफिलों में इसके पैदा होने की गुफ्तगू होती थी। तो ये आवाज़ें औस और खजरज के कानों में भी पड़ी। 10वें नबूवत के 10वें साल ये कबीले के कुछ लोग आए, उकबा के मकाम पर मिले। खुदा का कलाम जब उनको सुनाया गया तो उन्होंने जो है ना इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद उकबा की बैत है। अगले साल हज का ज़माना आया। 72 आदमी आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए। छुपकर आप सल्लल्लाहु की बैत की। आपके चचा अब्बास रजी अल्लाह तआला भी थे जो भी मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने उन्होंने उन लोगों से कहा कि ए मोहम्मद, अपने खानदान में आप बड़ी इज्जत रखते हैं तो दुश्मन के मुकाबले में हमेशा हम इनका साथ देते रहेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 सरदार चुने। इनमें से जो है ना इन 12 में 9 जो है वो दूसरे खजरज के थे और 3 औस के सरदार थे और उनके जरिए जो है ना इस्लाम की तरवीज शुरू की। उसके बाद आपका चैप्टर 2 है, हिजरत मदीना है, गजवा बदर है और गजवा उहद है। 5 मिनट की ब्रेक करते हैं। उसके बाद जो है ना गजवा बदर, गजवा उहद और हिजरत मदीना के हवाले से हम आगे इसको लेके चलते हैं।
اچھا جی، بریک کرنے کا میں نے کہا تھا 5 منٹ کا، لیکن اس سے پہلے نازیہ کہتی ہیں کہ ہمیں آواز نہیں آ رہی، تو چلیے بریک نہیں کرتے، آگے چلتے ہیں۔ اب سیکنڈ چیپٹر کے اندر ہجرت مدینہ ہے۔ میں کچھ چیزوں کو آپ کو یہاں پہ سمرائز کر کے سناؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے بتاؤں گا کہ وہ چیزیں ڈسکس کریں گی جو مین پوائنٹس ہیں، کیونکہ آپ کا سلیبس زیادہ ہے۔ اگر میں واقعات آپ کو سنانا شروع کر دوں گا تو شاید سارا ٹائم وقت جو ہے اس میں گزر جائے گا اور وقت بچے گا نہیں۔ مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی وہ اپنا دیش چھوڑ کر یثرب کو چلے جائیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے یثرب کی طرف ہجرت شروع کی، جسے اب مدینہ کا نام دیا گیا بعد میں۔ آخر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مکہ کو چھوڑا، مدینہ میں آ گئے۔ جب ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر مل گئی، پہنچ گئی پہلے، تو انہوں نے کہا کہ آج رات کو ہم کیا کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے ہم قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشورہ کی خبر دی۔ مکہ والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذہب تھا اس سے مخالفت تھی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت اور دیانتدار بھی مانتے تھے۔ ان کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ یہ امانتیں آپ نے حضرت علی کے سپرد کی، رات کو بستر پر ان کو لٹایا اور کہا کہ صبح جب تمام لوگوں کو یہ امانتیں دے دینا اور وہاں سے ہجرت شروع کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ہجرت کا مشورہ ان کا ہو چکا تھا، وہ گھروں سے نکل کر مکہ کے پاس غار سور میں چھپ گئے۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کھوج کی، غار کے باہر بھی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے مکڑی کا جالا بنا دیا، اور جس کی وجہ سے وہ وہاں سے واپس مڑ گئے۔ اور وہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اس غار میں رہے۔ ان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رات کو آ کر مکہ والوں اور کے حالات اور مشروں کی خبر دیا کرتے تھے، اور کچھ رات گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا غلام چپکے سے وہاں سے بکریاں لے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ پی لیتے۔ یوں دن گزرتے چلے گئے، اور پھر جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے نا مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو اسے یثرب کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر مشہور ہوا۔ مدینہ کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہو چکی تھی، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ چھتوں پہ اوپر چھوٹی بچیاں چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں گیت گائے انہوں نے۔ نوجوان ہتھیار سجا کر شہر سے باہر نکل آتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس آئے تھے کہ ایک یہودی نے مختصر قافلہ آتے دیکھ کر پکارا، اے لوگو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا ہے۔ اس آواز کو سنتے ہی سارے لوگوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، مسلمان ہتھیار لگا کر باہر نکل آئے۔ یہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ اور نبوت کا 13واں سال تھا۔ مدینے سے 3 میل دور ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس کو عالیہ اور قبا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے معزز گھرانے وہاں رہتے تھے۔ کلثوم ابن حدم ان کے سردار تھے۔ حضرت ان کے مہمان ہوئے، 14 دن کے ہاں گزارے۔ حضرت علی بھی پہنچ گئے، یہی ٹھہرے۔ قیام کے زمانے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد ڈالی، اور جسے پہلی جی ٹھیک ہو گیا نسرین، ہیڈنگ اور بات۔ تو پہلی مسجد جو تھی، ہیڈنگ جو ہے جس طرح یہ بھی ہے، پہلی مسجد قباء کا قیام ہوا۔ پھر اس کے بعد پہلا جمعہ، 14 دن کے بعد آپ سے مدینہ کا رخ کیا۔ جمعے کا دن تھا، بنی سالم کے محلے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت میں جمعہ کی پہلی نماز پڑھی گئی۔ نماز سے پہلے خطبہ پڑھا۔ یہ خطبہ ایسا تھا کہ جس نے سب کا جو ہے نا یہ دلوں پر ایک بڑا گہرا اثر ڈالا۔ مدینے کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو وہاں پہ بچیوں نے، عورتیں جو تھیں انہوں نے گانے گائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دف بجا کر ان کی خوشی کا جو ہے نا، یہاں پہ گانے سے مراد وہ والے گانے نہیں ہیں جو آج کے دور کے اندر ہوتی ہیں۔ تو انصار جو ہے وہاں پہ موجود تھے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ناصر کی جمع مددگار کے ہیں۔ انصار نے وہاں پہ جتنے لوگ تھے مہاجر تھے، ان کو اپنے گھروں میں جو ہے نا رکھا، ان کو اپنی جائیداد کے اندر حصہ بھی دیا، اخوت کا، بھائی چارے کا ان کے درمیان رشتہ قائم ہوا۔ اس کے بعد مسجد نبی اور حجروں کی تعمیر ہوئی۔ اللہ کا گھر یعنی مسجد، مدینہ میں مسلمانوں کا سب سے پہلا جو اللہ کا گھر تھا یعنی وہ مسجد بنانا تھا۔ جب یہاں ٹھہرے تھے تو اسی میں
نجار کے قبیلے کے 2 یتیم بچوں کی ایک زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ دونوں یتیموں نے یہ زمین مفت دینا چاہی، مگر آپ نے پسند نہیں کیا۔ ایک انصاری نے اس کی قیمت ادا کی، مسجد کی تعمیر ہوئی اور کھجور کے تنے اور پتوں سے ایک چھت بنائی گئی۔ یہی پہلی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ مسجد کے قریب ہی چند کوٹھلیاں وغیرہ بنائی جن کو حجرہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ یعنی اہل بیت وہاں رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے آ کر یہی رہی۔ اسی کے ساتھ یہاں پہ ایک چبوترا تھا جہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو دین کے حوالے سے اور جو ہے نا لکھنا پڑھنا اور دین کی باتیں سکھائی جاتی تھی۔ اس جو ہے جگہ میں کو اصحاب صفا کا نام دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا یہاں پہ باقی لوگ بھی آتے تھے اور یہاں پہ وہ لکھنا پڑھنا اور دین کی باتیں سنتے تھے، اور اسی کو آگے وہ بطور جو ہے نا مبلغ یہاں سے تیار ہو کر دوسرے جو ہے نا جو ملک ہے یا شہر ہے اس میں جا کے اسلام کی ترویج کرتے تھے۔ مکہ میں چونکہ امن و امان نہ تھا، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے فرض کی نماز کی 2 ہی رکھتے تھے۔ مدینے میں آ کے وہ سکون ہو گیا تو مذہب کی آزادی ملی۔ ظہر عصر و عشاء کی 4 رکعتیں پوری کی گئیں، مغرب کی البتہ 3 ہی رہیں اور صبح کی بھی 2 ہی رہیں۔ نماز باجماعت کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کے مقررہ وقت پر بلایا جائے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ ہندوؤں کے ہاں یہ تھا کہ بڑی گھنٹی کو مندروں میں بجایا جاتا تھا، عیسائیوں میں بھی ایک گھنٹہ تھا وہ مشہور تھا، اور یہودیوں میں کرنا آواز پیدا کرنے والا ایک سینگ کا بغل ہوتا تھا وہ رواج تھا یہودیوں کے اندر۔ اب قبلے کی بات آئی، یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بنائی مسجد تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے کعبہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے پڑتا تھا۔ مدینہ آئے تو صورتحال بدل گئی، مدینہ کے ایک طرف کعبہ تھا اور دوسری طرف بیت المقدس تھا، اس لیے ان 2 میں سے کسی ایک کو قبلہ بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داؤد علیہ السلام کی مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 16 مہینے کے بعد اللہ کا حکم نازل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کی طرف منہ کرو، یعنی بیت اللہ کی طرف، اور اللہ کے پہلے گھر کی طرف کر کے مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا۔ دشمنان اسلام کی سرگرمیاں، یہودیوں کا کول و قرار۔ اسلام کے مدینہ کے آنے سے پہلے قبیلے اوس و خزر لڑ کر تھک چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے ایک دوست رئیس عبداللہ جو ہے نا بن ابی سلول جو اسے بادشاہ بنا لیں۔ مدینہ میں ایک دوسرا گروہ یہودیوں کا بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو ان کو پہلے یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا جو مذہب ہے اس کے قریب قریبی ہے، اور انہوں نے مخالفت نہیں کی، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا تو اس کی انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ اب مکہ میں مسلمانوں کا جو ہے نا ایک ہی دشمن تھا، یعنی مکہ کے جو کافر تھے، اب وہ مدینہ کے جب آئے تو ان کے 3 دشمن ہو گئے۔ ایک تو مکہ کے کافر ان کے دشمن تھے، دوسرا جو وہاں کے یہودی جو حجاز کے یہودی تھے وہ مشرک تھے، اور سب سے بڑے جو مدینہ کے اندر مسلمانوں کے اندر منافق تھے یہ تھے۔ اب یہ 3 قسم کے جو ہے نا مسلمانوں کے دشمن بن چکے تھے، ایک مکہ کے کافر، دوسرے مدینہ کے منافق، اور تیسرے حجاز کے یہود۔ اب اسلام کو ان 3 طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ منافقین سے برتاؤ، منافق چونکہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اعلانیہ جو ہے وہ مخالفت نہیں کرتے تھے۔ جو ہے نا ایک مرتبہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض ہو کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو تو بعض منافقوں کی گردنیں اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، کیا تم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو مروا دیتے ہیں؟ جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اس کا شمار مسلمانوں میں ہے، اور اس کے اندر کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جب مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیک دل مسلمان بیٹے کی درخواست پر اپنے بدن کا مبارک کرتا اس کو پہنایا، یہاں تک نہیں بلکہ بعض مسلمانوں کے کہنے سننے کو بھی مانا اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ انہی دنوں میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث کے محلے سے گدے پر سوار گزر رہے تھے۔ راہ میں ایک جگہ کچھ مسلمان، کچھ یہودی اور کچھ منافق بیٹھے تھے، جن میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ گدے کے چلنے سے کچھ جو ہے نا گرداڑی تو عبداللہ نے حقارت سے کہا گرد اڑی تو عبداللہ نے حقارت سے کہا کہ گرد نہ اڑاؤ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا اور مجمع کو سلام کیا اور ان کو اللہ کے کام سنائے۔ اس پر عبداللہ نے پھر کہا، اے صاحب مجھے یہ پسند نہیں، اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو سنایا نہ کرو، جو تمہارے پاس جائے اسی کو سنایا کرو۔ مسلمانوں کو غصہ بھی آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھنڈا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ مکہ کے کافروں کے لیے کیا ہوا کہ مکہ کے جو کافر تھے، تلوار کے دھنی تھے، ان کی روک تھام کے لیے دوڑ دھوپ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مکہ والوں نے کمزور مسلمانوں کو مدینے آنے سے روک دیا، گویا ان کو اپنی قید میں لے لیا۔ کعبے کا طواف و حج سارا جو ہے وہ عرب کے لیے کھلا تھا، مسلمانوں کے لیے بند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ان برتاؤ کے بدلہ لینے پر مجبور کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے بیپاریوں کو جو شام جاتے تھے، دو دو چار چار اور کبھی کبھی 10-12 مسلمانوں کو بیچ کر ڈرانے لگے، تاکہ وہ اپنے بیکار کی خاطر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور مسلمانوں سے پابندیاں اٹھا لیں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہ مدینے کے آس پاس جو عرب قبیلے موجود تھے، جن کے بگڑ جانے یا مکہ والوں کا ساتھ دینے کا خدشہ تھا، ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا۔ کافر دیکھ کر یہ جو ہے نا ان کو اور غصہ آ گیا اور جلنے لگے کہ یہ تو آہستہ آہستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا زور پکڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بدر کی لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں نے بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی لڑائی ضروری تھی، اور اس کے لیے جو ہے نا مسلمانوں کے پاس سرمایہ کا ہونا بھی ضروری تھا، لیکن سرمایہ نہیں تھا۔ مکہ والوں نے اپنا سرمایہ جو تھا وہ اقتدارفی قافلہ کو بھیجا، تو یہ قافلہ جب جو ہے 2 رمضان کو پہنچا، مسلمانوں نے اس پر چھاپا مارنا چاہتے، تو مکہ والوں کو یہ خبر پتہ چلی کہ یہ ان کے اوپر چھاپا ماریں گے اور تمام سامان جو ہے نا وہ لے لیں گے۔ انہوں نے راستہ بدل لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو جو ہے نا وہ تعداد میں کم تھے، 313 تھے، کفار اس کے مقابلے میں زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے ذریعے سب سے پہلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مالی غنیمت ہے اس کو حلال قرار دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کو جائز قرار دیا۔ غزوہ بدر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، 1000 فرشتے جو ہے نا قطار در قطار بھیجے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کنکریاں پھینکی، جو اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم ہے قرآن میں فرمایا کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ مسلمانوں کے تعداد میں بھی کم تھے، تو اس وقت ان پر نیند کا غلبہ طاری کر دیا تاکہ وہ پرسکون ہو جائیں۔ مسلمانوں کی طرف جگہ جو تھی وہ ریتلی تھی، دوسری طرف مٹی تھی، ریتلی جگہ پہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بارش فرمائی، بارش سے زمین سخت ہو گئی، دوسری کی طرف کفار کی طرف جو ہے وہ کیچڑ ہو گیا، اور اس بارش کا بھی سورہ انفال کے اندر ذکر ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور بدر کی جنگ میں مسلمانوں نے جیت لی۔ بدر کے اندر جو قیدی تھے مسلمانوں نے کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا، ان کو کھانا کھلایا، ان کے کپڑوں وغیرہ کا جو ہے نا بندوبست کیا۔ ان قیدیوں میں کہ ایک شخص سہیل بن عمر بھی تھا، بڑا زور آور تھا، مجموع میں مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرتا تھا، لوگوں کو بانٹتا تھا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دانت نکلوا دے، یہ پھر اچھی طرح نہیں بول سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو ناپسند کیا، فرمایا اگر میں اس کے جسم کا کوئی حصہ بگاڑوں گا تو اگرچہ میں نبی ہوں مگر اللہ اس کے بدلے میں میرے جسم کا کوئی بھی حصہ بگاڑے گا۔ بعض جو صحابی چاہتے تھے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور کہا کہ ان کا فدیہ یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ فدیہ دے کے چھوٹ جائے، اور جو غریب ہیں وہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، اور انہیں اس کے بدلے میں جو ہے نا چھوڑ دیا جائے گا۔ بدر کی جیت نے مسلمانوں کی قسمت کا پاسا پلٹ دیا۔ ایک مذہب اور ایک الہی نظام کے داعی تھے، ایک ابھرتی سیاسی قوت کے طور پر اسلام سب کے سامنے آیا۔ قریش کا جو ہے نا زور ٹوٹ گیا، مکے کے بڑے بڑے رئیس مارے گئے، اب ان کی جگہ ان کا بڑا جو رئیس تھا وہ ابو سفیان تھا۔ بدر کا انتقام جو ہے، بدر کی لڑائی تو ایک حضرمی کے خون کے لیے کھڑی کی گئی تھی، اب قریش کو اپنے 70 مقتولوں کے جو ہے نا خون کا بدلہ بھی لینا تھا جو بدر میں مارے گئے تھے۔ ان کا ماتم ہو رہا تھا، ان کے بارے سے مرثیے پڑے جا رہے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کیا جا رہا تھا۔ ابو سفیان جو مکہ کا رئیس تھا، اس نے یہ قسم کھائی کہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لے گا اور تب تک وہ دنیا کا لطف نہیں اٹھائے گا۔ بدر کے 3 مہینوں کے بعد اس نے اپنی قسم اس طرح پوری کی کہ 276 سواروں کو لے کر مدینے کے پاس آ گیا اور یہودی سرداروں سے بات چیت کی۔ یہودیوں نے اس کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے کچھ راز بتائے۔ صبح کو جاتے ہوئے ایک مسلمان کو قتل کیا،
مسلمانوں کے مکان اور گھاس کے ڈھیر کو آگ لگا دی۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو وہاں سے وہ نکل چکا تھا۔ نماز کے بعد جو ہے کچھ اقام الہی کی بات ہوئی، تو روزے کے نماز کے بعد جو ہے نا روزے کی عبادت فرض ہوئی۔ رمضان کا مہینہ اس کے لیے چنا گیا چونکہ یہ وہی متبرک مہینہ تھا جس کی ایک رات میں خدا کے پیغام اس خاص بندہ پر ہیرا کے غار میں اترا تھا۔ اس میں مہینے میں سوری عزت اور رحمت کا مہینہ اسے قرار دیا گیا اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ روزے فرض کیے گئے۔ رمضان آگے قریب آنے والا ہے، تو اس حوالے سے آپ سے ایک سوال ہے کہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی کوئی باقاعدہ کسی حدیث کے اندر کوئی نیت موجود نہیں ہے، لیکن افطار کے حوالے سے کوئی نیت جو ہے نا وہ کچھ دعائیں مذکور ہیں۔ تو آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ روزہ کھولنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ شیئر کریں تو پھر میں اس میں ایڈ کروں گا کہ اس کا اصل طریقہ کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ اپنا نمبر شیئر کر دے، میں گروپ بنا دیتا ہوں، اس کا لنک یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں۔ کوئی ایک اسٹوڈنٹ اپنا موبائل نمبر یہاں پہ شیئر کر دے۔ دعا پڑھ کے کھجور کے ساتھ کھانا سنت ہے جی۔ دعا کا ترجمہ، دعا کسی کو پتہ ہے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے پہلے الفاظ بتا دیں اور اس کے الفاظ کیا ہے، اور دوسرا آپ نے یہ بھی گھر میں تحقیق کرنی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں کہ جو روزہ امن میں درپیش ہوا، جنگ جو ہے نا غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے۔ سبب جو ہے وہ وہی تھا کہ غزوہ بدر کے اندر جو مسلمانوں نے جو ہے نا 70 کفار کو قتل کیا تھا، 70 جو کفار تھے وہ گرفتار ہوئے۔ جب وہ مدینے کے اندر وہ آ کے ابو سفیان نے لشکر نے آ کے قریب آیا اور اس چراغاہ کو وہاں پہ ان کو اور چیزوں کو گھروں کو آگ لگائی اور وہاں سے بھاگ گئے، تو اس کے بعد یہ سن کر جمعے کی رات حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر جو ہے کاشان نبوت کو کا پہرا دیتے رہے۔ مدینہ کی اہم جگہوں پر انصار کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ جنگ بدر کی طرح جنگ احد کی تیاری شروع کر دی گئی۔ شہر سے جو ہے نا چل پڑے، تو شہر سے نکلتے وقت جو ہے نا جب یہود نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ جو ہے نا ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو یہودیوں کا حلیف تھا، وہ اپنا لشکر لے کے آ گیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہا ہوں اور میں آپ کی امداد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہ یہودیوں کا قافلہ جو لشکر تھا واپس مڑ گیا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، 300 آدمی اس کے ساتھ تھے، اور جاتے جاتے وہ یہ کہہ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے ہیں، لہذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر میں کچھ 700 صحابہ رہ گئے، کچھ لوگ پیچھے جو ہے نا عبداللہ بن ابی کی بات سن کر قبیلہ خزرج والے جو واپس چلے گئے۔ 700 ذرا پوش جوان تھے، 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ تھے اور 15 عورتیں تھیں۔ شہر سے باہر نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا معائنہ کیا، جو لوگ کم عمر تھے انہیں واپس لوٹا دیا گیا، مگر جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بہت چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بال تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے۔ پیروں کے انگوٹھوں سے یعنی اونچا ہو کے اپنے قد کو کرنے کی کوشش کی، تو پھر ان کی یہ ترکیب چل گئی، انہیں فوج میں شامل کر لیا گیا۔ سمرہ رضی اللہ عنہ کم عمر نوجوان تھے، جب ان کو واپس کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ رافع بن خدیج کو جو ہے نا میں کشتی میں جو ہے نا پچھاڑ لیتا ہوں، اس لیے اگر وہ فوج میں گئے ہیں تو پھر مجھے بھی ضرور جنگ میں جو ہے نا شرکت کی جو ہے نا اجازت دینی چاہیے۔ پھر ان دونوں کا مقابلہ کرایا گیا، حضرت سمرہ نے حضرت رافع بن خدیج کو زمین پر پٹک دیا۔ اس طرح دونوں پر جو ہے نا پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جو مشرکین تھے وہ 3 ہجری کو ہی بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچ کر احد پہاڑ پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ مدینے سے روانہ ہوئے تھے تو پڑھی تھی انہوں نے، رات کو منی نجار میں رہے، 15 شوال کو فجر کے وقت احد میں پہنچے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، نماز فجر پڑھ کر میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع کی۔ الغرض وہاں پہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان جو ہے نا جنگ کی ابتدا ہوئی۔ قریش کی جو عورتیں تھیں کفار کی، وہ دف بجا بجا کر اشعار پڑھ رہی تھی اپنے لوگوں کو جو ہے نا ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی ہوئی، حضرت حنزلہ کی بھی شہادت ہوئی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں جو ہے نا شہید ہوئے۔ زیاد بن سکن کی شجاعت بڑی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ تاجدار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ کے اندر زخمی ہوئے۔ اس جنگ کے دوران صحابیوں کا جو جوش تھا، جانصاری تھا، وہ بہت زیادہ ہر جگہ محسوس ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو چاروں طرف کفار تھے، تو اس وقت بھی جو ہے نا صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھال بن گئے، چاروں طرف سے تلواریں برس رہی تھیں تو وہ اپنے پشت پر ان کو لیتے رہے، آپ تک کسی نیزے یا تلوار کو پہنچنے نہیں دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بھی جانصاری کا یہی عالم تھا، کفار کی تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکتے رہے، حتیٰ کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر بالکل شل ہو گیا۔ ان کے بدن پر 35 اور بعض جگہ کہتے ہیں کہ 39 زخم لگے۔ سارے صحابہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ڈال بنے رہے۔ اس میں حضرت خواتین کا بھی کردار بڑا دیدنی تھا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کی جانصاری بھی ہے، جن کا اصل نام نصیبہ تھا۔ حضرت صفیہ کا بھی حوصلہ ہے، ایک انصاری عورت کا بھی صبر جو ہے، جن کے شور بھائی سبھی لوگ جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ تینوں کی شہادت کی خبر جب انہیں باری باری دی گئی، مگر ہر بار وہ یہی پوچھتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ آپ زندہ سلامت ہے، تو وہ اختیار ان کی زبان سے ایک شعر نکلا تھا جس کا ترجمہ ہے، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، 4 مہاجر تھے جس میں سے 66 انصار تھے، 30 کی تعداد میں کفار بھی جو ہے نا اس میں جنم رسید ہوئے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبور بھی جتنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی جو ہے نا طریقہ کار رہا۔ 46 برس کے بعد کچھ شہداء کی احد کی بعض کی قبریں کھل گئی تھی، تو جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے۔ تمام اہل مدینہ لوگوں نے دیکھا کہ شہداء کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہہ رہا تھا۔ یہ احد کی لڑائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں بھی فتح نصیب کی۔ اس کے بعد آپ کا یہودیوں سے مار کے اسلام قانون کی صورت میں، اس کو میں یونٹ کو جو ہے نا 5 منٹ تک میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ مین سیشن کے نیچے ایک پریزنٹیشن کا آپشن آ رہا تھا، وہ غلطی سے کوئی سرور کا ایشو تھا جس کی وجہ سے وہ شو ہو رہا ہے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں جی، حق و باطل کے مار کے بنی قینقاع سے لڑائی۔ شوال 2 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مسلمان خاتون بنی قینقاع کے محلے میں ان کی دکان پر گئی، تو اس شخص نے ان کو چھیڑا، بے حرمت کیا۔ یہ سن کر مسلمان آپے سے باہر ہو گئے، اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہودی نے اس مسلمان کو پھر جو ہے نا شہید کر دیا۔ تو یہ اس واقعے نے جو ہے نا ہنگامے کی صورت اختیار کر لی۔ لڑائی کا اعلان ہوا، بنی قینقاع نے اپنا جو قلعہ تھا وہ بند کر کے مقابلہ کیا۔ ان میں 700 آدمی جنگجو تھے، 300 آدمی ذرا پہنچ تھے۔ مسلمانوں نے ان کے قلعے کا گھیراؤ کیا، 15 دن تک وہاں پر وہ گھیرے رہے۔ آخر کار وہ راضی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے۔ آج سے عرض کی کہ ان کی سزا یہی ہے کہ وہ یہاں سے نکال دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرمایا، اور بنو قینقاع بھی اس پر راضی ہو گئے، اور ساری جائیداد زمین چھوڑ کر وہ یہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین کا لے کر آئے تھے، تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ مبلغین کو بھی تیار کیا گیا تھا، جو دوسرے جو ہے نا شہروں کے اندر مختلف آبادیوں میں جا کے، مختلف ملکوں میں جا کے وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ سفر 4 ہجری میں قبیلہ کلاب کے رئیس نے خواہش ظاہر کی کہ چند مسلمان دائیوں کو جو ہے نا ان کے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ان کی قوم میں جا کر اسلام کو پھیلائیں اور لوگوں کو مسلمان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نجر سے ڈر ہے کہ اس نے کہا کہ ان کا میں ضامن ہوں، آپ اعتبار کریں۔ 70 انصاری مبلغوں اور معلموں کو وہاں بھیج دیا گیا۔ بنی سلیم کے علاقے میں مونا نام کے کنویں کے پاس پہنچ کر اس نے دستے کے جو اسلام کی اشاعت کے لیے جا رہا تھا پڑاؤ ڈالا۔ رئیس آپ بن طفیل نے آ کر ایک کے سوا سب کو قتل کر دیا۔ یہ ایک عمر بن امیہ تھے جنہوں نے آ کر اپنے ساتھیوں کی کہانی سنائی۔ انہی دنوں ازل اور کارا کے چند آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ ہمیں ہمارے قبیلے نے بھی اسلام قبول کر لیا، ہمارے ساتھ چند مسلمانوں کو بھیج دیں، وہ ہمیں دین کی باتیں سکھائیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آدمی بھیجے۔ یہ قافلہ بھی رجی کے مقام پر پہنچا، انہوں نے عہد توڑ دیا، تیر چلائے، گھیر لیا، اور چند گنتی کے مسلمان ایک ٹیکرے پر چڑھ گئے اور 2 کے سوا سب خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ جو 2 لوگ بچے وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو انہوں نے پکڑ لیا، مکہ جا کے قریش کے ہاتھ بیٹ ڈالا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد کی لڑائی میں حارث بن عامر کو مارا تھا، اس لیے حارث کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا، باپ کے بدلے میں ان کو سولی دے کر مار ڈالا۔ سولی سے پہلے انہوں نے اپنے قاتلوں سے اجازت مانگی کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز جو ہے نا پڑھنے کے بعد سولی پاتے وقت انہوں نے ان کے شعر جو ان کی زبان پر جو شعر تھے اس کا ترجمہ ہے، جب میں اسلام کی راہ میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر مارا جاؤں گا۔ جو دوسرے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ایک دوسرے کریشی نے خریدا کہ مکہ کے تماشائیوں کے سامنے رنگین تماشا دکھائے گا۔ جب قاتل تلوار لے کر آگے بڑھا تو ابو سفیان نے پوچھا، سچ کہنا اگر اس وقت تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے جاتے تو کیا تم خوش نہ ہوتے؟ بولے، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو کانٹوں سے بچانے میں میری جان بھی اگر کام آتی تو سعادت تھی۔ اس فکر کے ساتھ ایک تلوار گری اور ان کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ اللہ اکبر! خدا کے ان بندوں میں حق کا ایسا جذبہ تھا کہ جان کی ذرا بر بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ابی الحقیق کا خاندان یہ یہودیوں میں سب سے دولت مند تھا۔ بڑے بڑے یہودی عالم اس گھر سے تنہائیں پاتے تھے۔ اسلام کی دشمنی سب سے آگے تھا۔ کعب بن اشرف اس خاندان کا نواسا تھا۔ اس کا باپ عرب تھا، ماں یہودی تھی۔ اس وجہ سے عربی لوگوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی اس کا اثر تھا۔ سودی کاروبار کرتا تھا، عربوں کے بال بچے اور بیویوں تک کو قرضے میں اس نے گروی رکھا ہوا تھا۔ بدر کا واقعہ پیش آیا، اسے بڑا رنج ہوا۔ شاعر بھی تھا، پر اثر شعر لکھے، قریش کے سرداروں سے ملا، مسلمانوں سے بدر کا بدلہ لینے کے لیے تیار کیا۔ بنی نذیر کی دلاوت تھی۔ بنی نذیر بھی یہودیوں کا ایک دوسرا طاقتور قبیلہ تھا۔ اس نے قریش سے ساز باز کی اور ان کو مدینے کے کمزور حصوں کی اطلاع دینے لگے۔ ان کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا، تو معاہدے کی روح سے اگر کوئی مسلمان بنی نذیر کے کسی آدمی کے ہاتھ سے مارا جاتا تو دوسرے پر بھی اس کے خون کا روپے ادا کرنا ضروری تھا۔ بنی عامر کے 2 آدمی ایک جنگی غلطی سے ایک مسلمان کے ہاتھ مارے گئے، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امان نامہ بھی موجود تھا کہ ان مقتولوں کے عوض وہ کچھ روپیہ جو ہے دیں گے، وہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ مسلمانوں نے بنی نذیر سے بھی اس کی شرکت کی خواہش کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے محلے میں گئے، ظاہر میں تو انہوں نے بہت کچھ مستعدی دکھائی، شرکت پر آمادگی بھی ظاہر کی، لیکن چھپ کر انہوں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک دیوار کے نیچے کھڑے تھے اوپر سے بڑا پتھر گرا کر شہید کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خبر لگی اور وہ سیدھے اکیلے اٹھ کر مدینے چلے آئے۔ بنو نذیر نے کلاب بھیجا کہ آپ 30 آدمیوں کو لے کر آئیں، ہم بھی اپنے عالموں کو لے کر آئیں گے، اگر آپ کی بات مان لیں گے تو ہم کو کوئی عذر نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب تک تم عہد نامہ نہ لکھ دو ہمیں اب تم پر اعتبار نہیں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔
بنو نذیر بڑے بڑے قلعوں کے مالک تھے جن پر ان کو ناز تھا۔ مدینے کے منافق بھی ان کو شے دے رہے تھے اور قلعہ بیچتے تھے کہ تم دبنا نہیں، بنی قریظہ تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم بھی 2000 افراد کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے۔ مسلمانوں کو اس چال کا علم ہو گیا، پیش بندی کی، آگے بڑھے، بنو نذیر کے قلعے کو گھیر لیا، 15 روز تک گھیرے رہے اور اس کے بعد اس شرط پر راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکیں گے لے جائیں اور مدینے سے نکل جائیں۔ غزوہ خندق، خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس غزوہ میں خندق کھود کر مدینہ منورہ کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا۔ غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک پوری صورت بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ جو عرب کے سردار ہیں اور ان کو قبیلہ غطفان کو قریش جو ہے خیبر کی آدھی پیداوار کا لادت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تو اور ان کی ایک باری فوج 10,000 کی جو فوج تھی وہ مدینہ کی سمت آ رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلایا اور مشورہ کیا۔ مسلمانوں کو احد کی لڑائی کا تجربہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ایران کے تھے، ان اس لیے جنگی طریقوں سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے تینوں رخ میں مکان اور نخلستان بنے ہوئے ہیں، صرف ایک طرف کھلا راستہ ہے، ادھر ایک گڑھا کھود دیا جائے، اس میں جو ہے نا دشمن اس سمت سے شہر میں نہیں گھسنے پائیں گے۔ سب نے بات مان لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 مسلمانوں کے ساتھ باہر نکلے، گڑھا کھودنے جو ہے نا خندق کھودنے کی تیاری شروع کی۔ 3000 متبرک ہاتھوں نے 20 دن میں یہ کام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران عام مزدوروں کی طرح سب کے ساتھ کام کرتے رہے، کئی دن فاقے بھی گزرے، پیٹوں پر جو ہے نا پتھر باندھ کر کام کیا جاتا رہا، ہاتھوں سے بھی مٹی کھودتے رہے۔ جب دشمن قریب آ گیا تو اس کے قریب آنے کی خبریں سن کر سب جو بزدل منافق تھے ان کے ہوش اڑ رہے تھے، یہ اتنی زیادہ تعداد ہے تو ہم کیا کریں گے۔ بنو قریظہ اب کھل کر سامنے آ چکے تھے۔ بنو نذیر کا یہودی سردار جو تھا حی، وہ جو خیبر میں جا بسا تھا، دشمن کی طرف فوج کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے بنو قریظہ کو سردار کو جو مسلمانوں سے معاہدہ توڑنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے کہا کہ لوگ تو باہر چلے جائیں گے، پھر مسلمانوں کو اکیلے اکیلے نمٹنا۔ یہ کہہ کر اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارے عرب کو اٹھا لایا۔ ان کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا موقع ہاتھ سے وہ جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کفار 20 دن تک مدینہ کے گرد گھیرا ڈالے رہے، شہر پر حملہ کرنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی، بڑی تیاری کر کے اس رخ سے حملہ کرنا چاہا۔ عمر جو قریش کا سب سے بڑا بہادر تھا وہ بڑا کودا پار آ گیا، ذوالفقار چلی اور ایک ہی وار میں وہ جہنم واصل ہو گیا۔ حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فتح کا اعلان کر دیا۔ حملے کا یہ دن بڑا سخت گزرا، ہر طرف سے تیر اور پتھر برسا رہے تھے وہ لوگ، محاصرہ طول پکڑتا جا رہا تھا۔ دشمنوں کا جو میل ملاپ آپس میں وہ تو کم ہو رہا تھا، اس کے علاوہ بھی وہاں پہ طوفان اور کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کمی ہو رہی تھی، اور آخر کار یہ جارہ کچھ دیکھ کر ناچار جو ہے قریش نے اپنا محاصرہ ختم کر دیا اور مدینے کا کنارہ 20-22 دن تک غبار میں ہٹ کر پھر وہ صاف ہو گیا۔ بنو قریظہ کا خاتمہ۔ بنو قریظہ نے ایسے نازک موقع پر مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی، معاف کرنے کے لائق نہیں تھے۔ حیب بن اخطب جو عربوں کے اس گروہ کا بانی تھا، بنی قریظہ کے ساتھ ان کے امان میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس متعدد فوج کا شرازہ بکھیرنے کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف رخ کیا۔ خندق سے واپسی پر آپ نے غسل کیا، آرام فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، بنو قریظہ کی طرف جانے کا کہا، آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا، عصر کی نماز پڑھی، عصر کے بعد بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، 1 مہینے تک گھیراؤ کیا۔ اس کے بعد قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کے سپرد کیا گیا کہ جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ان کو منظور ہوگا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ خندق کی لڑائی میں ایک تیر قسم کھا کر نڈال ہو رہے تھے، پھر بھی وہ آئے۔ قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کی خطا معاف کر دی جائے، مگر سعد رضی اللہ تعالیٰ نے نہ مانے اور یہ فیصلہ کیا کہ ان میں جو لڑنے کے قابل ہوں وہ قتل کر دیے جائیں گے اور عورتوں اور بچوں کو قید کیا جائے گا اور مال و اسباب مسلمانوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ اس فیصلے پر عمل ہوا اور یہود کے تیسرے قبیلے کا بھی خاتمہ ہوا اور سرمایداروں کی زمینیں اور جائیدادیں قریب مسلمانوں میں بانٹ دی گئی۔ اسلام کی راہ میں بڑی رکاوٹیں تھیں۔ کچھ عرصہ قبل اسلام کے راستے میں مشکلات کا پہاڑ کھڑا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے
غزوہ بدر کے بعد، غزوہ احد کے بعد، غزوہ خندق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز، اخلاق، تدبیر اور مسلمانوں کے احسار کی کوششوں سے یہ تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ اسلام ترقی کی راہ میں جو ہے وہ آگے بڑھنے لگا۔ ایک طرف مکہ کے مشرک اور دوسرے خیبر کے جو تھے ان کا اثر و رسوخ بھی کم ہو گیا۔ مکہ کے مشرکوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اسلام کو ان سے امن رہے، لوگ خوشی سے اس میں داخل ہوں، اسلام میں داخل ہوں۔ مکہ میں غریب اور کمزور مسلمان بچوں، عورتوں اور بے بس مسلمانوں کو نظر بند رکھا ہوا تھا، ان کو مدینے واپس لانا دیا جائے اور مسلمانوں کو مکہ آنے اور کعبہ کے طواف کی اجازت دی جائے۔ خیبر کے یہودیوں سے اتنے چاہ جاتا تھا کہ اگر اسلام کے دین میں آنا نہیں چاہتے تو اسلام کی سیاسی طاقت کے آگے سر جھکا دیں۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کا ایک جو واقعہ ہے اسے لے کر فتح مکہ کے حوالے سے ہم یونٹ نمبر 4 جو اب کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جی ہمارا آج کے دور میں سب سے بڑی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کا جو ایمان ہے اسلام کے اوپر اور باقی باتوں کے اوپر وہ بڑا کمزور ہے، استقامت اس کے اندر نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور کو دیکھیں تو دیکھیں ان پہ کتنے ظلم کیے گئے۔ آج کے دور پہ مسلمان کے کوئی ظلم بھی نہیں کیا جا رہا، وہ ہر لحاظ سے آزاد بھی ہے، لیکن وہ جو ہے نا دین اسلام کی طرف اس طرح اس میں عمل پھر بھی نہیں کر رہا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ ابھی آپ کی 10 منٹ کی کلاس رہتی ہے، تو آپ کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ بنانا چاہتے ہیں تو بتا دیں، ویسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا یہ کورس ٹیکنیکل نہیں ہے۔ جو کورسز ٹیکنیکل ہوتے ہیں اس میں واٹس ایپ گروپ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ اگر آپ آپس میں کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے آلریڈی گروپس بنے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں مزید گروپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو باقی آپ لوگ جیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو اور گروپ بن جائے تو بڑا جو ہے نا مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے موبائل میں خود جو ہے نا اس وقت تقریباً 80 پلس گروپس چل رہے ہیں، 80 سے زیادہ گروپس ہیں، ورچوئل یونیورسٹی کے بھی ہیں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بھی ہیں۔ تو مشکل ہو جاتی ہے پھر اتنے گروپس کو جو ہے نا وہ ڈیل کرنا۔ آپ خود سوچ لیں، آپ کے پاس تو 4 5 ہوں تو آپ کو مشکل ہو جاتی ہے، اور میرے پاس 80 پلس گروپس ہیں۔ گروپس ہے نا وہ ضرورت ہوتے ہیں آپ کے، جو کوڈز آئیں گے نا آگے آپ کے 8607 آئے گا، آپ کا 13 دونوں آپ نے LMS کے اوپر ہی اپلوڈ کرنا ہے۔ 8608 کا جو رجسٹر ہے وہ کمپریس ہو جاتا ہے، اگر آپ سے کمپریس نہیں ہو رہا تو جو آپ نے PDF بنائی ہے مجھے واٹس ایپ کریں، میں آپ کو کمپریس کر کے سینڈ کر دوں گا۔ 8608 کے رجسٹر کے اوپر آپ نے 2 پیجز بھی لگانے ہیں، ایک آپ کا جو ہے اس میں لیٹر ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا جو اسکول کے اندر آپ نے اٹینڈنس لگائی ہے رجسٹر پہ، اس رجسٹر کی پکچر بھی ہوگی۔ یہ کس چیز کی کلاس ٹائمنگ انیتا آپ پوچھ رہی ہیں؟ 8608 کے آپ کے 4 کمپوننٹس ہیں۔ ایک تو آپ نے اس کے اندر 2 جو ہے لیسن پلان جو آپ نے پریزنٹیشن ریکارڈر دی تھی وہ اپلوڈ کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے 40 لیسن پلان اپلوڈ کرنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے جو پریزنٹیشن فائنل پریزنٹیشن 1 اور 2 وہ دونوں کرنی ہے، اور باقی جو فائنل آپ کے 2 لیسن ہیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں آپ کے وہ ریئل ٹائم ہوں گے، یعنی لائیو ہوں گے LMS کے اوپر، آپ نے اس میں ریکارڈ آپ نے نہیں کرنا ہوگا وہ۔